نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ثنا خان مصطفیٰ۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، شفیع معظم، نبی مکرم، نور مجسم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، ماہ خوباں، شاہ حسینہ، تتمہ دورہ، سرخیل زہرہ جمالہ، نیر بتہا، تاجدار ما اوہا، صاحب علم نشرہ، شاہد ما تغا، نور ذات لم یزل، جلوہ صبح ازل، حضور سید سرورا، رحمت دو جہاں، شفیع مذنباں، جانشین مہوشاں، رسول ماوتیں، رحمت للعالمین۔ سارے مل کے بولو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کہ دربار گہربار میں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد علماء ذی احتشام نعت خوانان شیریں لسان آپ کی اس مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، جناب قاری صفدر صاحب کی وساطت سے اور محترم میرے کلیگ جناب سر مجید صاحب کی وساطت سے۔ اللہ پاک ہمارا بیٹھنا، ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ مختصر سے لمحات ہیں اور میرے برادر محترم بڑی خوبصورت آواز جناب ملک صاحب تشریف فرمائے، انشاءاللہ وہ بھی حاضری ہوگی ان کی بھی۔ تو چند لمحات ہیں، محبت کا اظہار ہے۔ ہم نے محبت کا نذرانہ حضور آقا دو جہاں علیہ صلاۃ وسلام کے در دولت پہ پیش کرنا ہے۔ یہ محبت ہے، محبت کا ایک لفظ بھی اگر میرے حضور کے دربار میں قبول ہو جائے تو خدا کی قسم بیڑا پار ہے۔ تمام تر حمد کے لائق ہے وہ معبود کائنات خدا، وہ مقصود کائنات خدا، جو خالق تو حسین نظاروں کا بھی ہے، من باتیں کوہساروں کا بھی ہے، چمکتی تلواروں کا بھی ہے، بے مثل بہاروں کا بھی ہے، فلک بوس کوہساروں کا بھی ہے، نشاط انگیز آبشاروں کا بھی ہے، جو خوبصورت مرغ زاروں کا بھی ہے، جو خالق تو خلق آدم کا بھی ہے، معرفت شیس کا بھی ہے، جو خالق تو جرت تبلیغ نوح کا بھی ہے، خلت ابراہیم کا بھی ہے، زبان دانی اسماعیل کا بھی ہے، رضا جوئی اسحاق کا بھی ہے، حکمت لوط کا بھی ہے، شوکت سلیمان کا بھی ہے، لہن داؤد کا بھی ہے، صبر ایوب کا بھی ہے، کمال حسن یوسف کا بھی ہے۔ اگر سن رہے تو محبت سے بولے سبحان اللہ۔ لہن داؤد کا بھی ہے، صبر ایوب کا بھی ہے، کمال حسن یوسف کا بھی ہے، عصمت زکریا کا بھی ہے، عظمت یحییٰ کا بھی ہے، جلال موسیٰ کا بھی ہے، زہد عیسیٰ کا بھی ہے، شمس و قمر کا بھی ہے، شجر و حجر کا بھی ہے، برگ و ثمر کا بھی ہے، حدر و مدر کا بھی ہے، زمین کا بھی ہے، زمین کی وسعت کا بھی ہے، آسماں کا بھی ہے، آسماں کی رفعت کا بھی ہے، چاند کا بھی ہے، چاند کی چاندنی کا بھی ہے، مہتاب کا بھی ہے، مہتاب کے حسن کا بھی ہے، آفتاب کا بھی ہے، آفتاب کی حدت کا بھی ہے، آن کا بھی ہے، شان کا بھی ہے، عرفان کا بھی ہے۔ جب اس خدا سے اس کا تعارف پوچھتے ہیں، مالک اپنا تعارف تو کروا، تو خدا اپنے تعارف میں، اپنے پہچان میں خوبصورت مرغزاروں کو پیش نہیں کرتا، چھنکتی تلواروں کو پیش نہیں کرتا، بے مثل بہاروں کو پیش نہیں کرتا، خلق آدم کو پیش نہیں کرتا، معرفت شیس کو پیش نہیں کرتا، کمال حسن یوسف کو پیش نہیں کرتا، صبر ایوب کو پیش نہیں کرتا، لہن داؤد کو پیش نہیں کرتا، شمس و قمر کو پیش نہیں کرتا۔ جب اس خدا سے اس کا تعارف پوچھتے ہیں تو اپنے تعارف میں یا مصطفیٰ کی صورت کو پیش کرتا ہے یا مصطفیٰ کی سیرت کو پیش کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہ کائنات ہے، زمین اس نے بنائی، آسمان اس نے بنایا، نبی اس نے بنائے، رسول اس نے بنائے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس نے خلق کیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائے توحید اور بھی
بیان کرتے ہیں. اگر کسی کاریگر کے بارے میں آپ نے یہ سنا ہو یہ فلاں کاریگر ہے, اس نے یہ بھی بنایا, اس نے وہ بھی بنایا. اب مثال کے طور پر مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک کاریگر ہے, ایک انجینئر ہے, اس کی پروڈکٹ, اس کی کاریگری, اس کی فنکاری سائیکل بھی ہے, موٹر سائیکل بھی ہے, اس کی فنکاری کار بھی ہے, اس کی کاریگری جہاز بھی ہے. کوئی بندہ اس کاریگر کی تعریف کرنا چاہے تو وہ کہے جناب یہ وہ کاریگر ہے جس نے سائیکل بنائی ہے, جس نے سائیکل بنائی ہے. یہاں بھی اس کی تعریف کرے سائیکل بنائی ہے, سائیکل بنائی ہے, اور یہ سائیکل یقیناً اس نے بنائی ہے. اس کی تعریف کا حق تب ادا ہوگا جب کہا جائے گا یہ وہ کاریگر ہے جس نے جہاز بنایا ہے. بلا تشبیہ, بلا مثال یہ سمجھانا چاہتا ہوں, اللہ کی یہ بھی تعریف ہے. زمین بنائی, آسمان بنائے, رسول بنائے, نبی بنائے, فرشتے بنائے, جنت بنائی, دوزخ بنائی, یہ بھی تعریف ہے. لیکن سب سے بڑی اس رب کی تعریف یہ ہے کہ وہ رب ہے جس نے مصطفیٰ کو بنایا ہے. میرے اللہ کی, میرے مالک کی قدرت کا شاہکار, مدینے کا تاجدار, قدرت کا شاہکار ہے, مدینے کا تاجدار ہے. وہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, او لوگو میں وہ خدا ہوں جس نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا ہے. یہ اللہ اپنا تعارف پیش کروا رہا ہے کہ میں وہ خدا ہوں جس نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا ہے. اور کوئی صاحب معرفت کے جا کے پوچھو, صاحب حقیقت سے جا کے پوچھو, صاحبان علم سے جا کے پوچھو, صاحب عرفان سے جا کے پوچھو. کسی نے جناب مولانا پیر سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا, مجمع لگا ہوا ہے, محفل سجی ہوئی ہے, پوچھنے والا پوچھتا ہے حضرت اس آیت کی سمجھ نہیں آئی, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, کہ خدا وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا ہے. حضرت استاد جی پیر صاحب سمجھ نہیں آئی تو آئیے اہل دل یہ سمجھاتے ہیں, اہل حقیقت یہ سمجھاتے ہیں, اہل شریعت و طریقت یہ بتاتے ہیں. تو پیر صاحب نے فرمایا بیٹا بیٹھ, پھر سن, تعریف یہ ہے, میں آیت کا مفہوم سمجھاتا ہوں, پھر سن. آپ نے فرمایا سمجھ نہیں آئی, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, اگر سمجھ نہیں آئی تو سن. فنکار وہ ہوتا ہے جو فن کو پیش کرتا ہے. ابھی سمجھ آئے گی, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. انہوں نے فرمایا فنکار وہ ہوتا ہے جو فن کو پیش کرتا ہے, مقرر وہ ہوتا ہے جو تقریر کو پیش کرتا ہے, مفسر وہ ہوتا ہے جو تفسیر کو پیش کرتا ہے, محدث وہ ہوتا ہے جو حدیث کو پیش کرتا ہے, محقق وہ ہوتا ہے جو تحقیق کو پیش کرتا ہے, مصور وہ ہوتا ہے جو تصویر کو پیش کرتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, خدا بھی وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کو پیش کرتا ہے. خدا بھی وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کو پیش کرتا ہے. کہا حضور سمجھ آ گئی؟ آپ نے فرمایا سمجھ آئی. اس نے کہا حضرت کچھ اور ہو جائے. انہیں پتا تھا کہ آپ اب تار مل رہی ہے, اب موتی رول رہے ہیں. آپ نے فرمایا سمجھ آئی؟ اس نے کہا حضرت کچھ اور ہو جائے. آپ نے فرمایا فنکار یہ چاہتا ہے اس کے فن کی تعریف کی جائے. ذرا کہ سبحان اللہ. فنکار یہ چاہتا ہے اس کے فن کی تعریف کی جائے, مقرر یہ چاہتا ہے اس کے تقریر کی تعریف کی جائے, مصنف یہ چاہتا ہے اس کی تصنیف کی تعریف کی جائے, مصور یہ چاہتا ہے کہ اس کی تصویر کی تعریف کی جائے, محقق یہ چاہتا ہے اس کی تحقیق کی تعریف کی جائے, مفسر یہ چاہتا ہے کہ اس کی تفسیر کی تعریف کی جائے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے مصطفیٰ کی تعریف کی جائے. خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے مصطفیٰ کی تعریف کی جائے. کہا سمجھ آئی؟ کہا حضور کچھ ہو جائے اور ہو جائے. آپ نے فرمایا تعریف کرو فن کی, راضی فنکار ہو جاتا ہے. تعریف کرو تقریر کی, راضی مقرر ہو جاتا ہے. تعریف کرو انصاف کی, راضی منصف ہو جاتا ہے. تعریف کرو تصویر کی, راضی مصور ہو جاتا ہے. تعریف کرو تفسیر کی, راضی مفسر ہو جاتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, اور تعریف کرو مصطفیٰ کی, راضی خدا ہو جایا کرتا ہے. اس نے کہا سمجھ آئی؟ اس نے کہا حضور کچھ اور ہو جائے. آپ نے کہا پھر اس کا الٹ لے لے, پھر اس کی الٹ سمجھ. آپ نے فرمایا حضور کیسے؟ آپ نے فرمایا فنکار یہ چاہتا ہے کہ اس کے فن کو بے مثال مانا جائے. اگر آپ کسی کاریگر کی تعریف کر رہے ہو اور جناب تسی بڑی چنگی چیز بنائیے, لیکن یار ساڈے پنڈ جڑا کاریگر ہے وہ بھی انج دی بنا لیندا ہے, اور راضی ہوئے گا؟ اور دسو منو یار
وہ راضی ہوئے گا؟ اسی کو یار تو کم تے بڑا چنگا کیتا لیکن جڑے سارے پنڈ دا مستری ہے نا وہ بھی انج کر لیندا ہے، وہ راضی ہوگا؟ نہیں۔ انہوں نے کہا فنکار یہ چاہتا ہے کہ اس کے فن کو بے مثال مانا جائے، محقق یہ چاہتا ہے اس کی تحقیق کو بے مثال مانا جائے، مصور یہ چاہتا ہے اس کی تصویر کو بے مثال مانا جائے، مصنف یہ چاہتا ہے کہ اس کی تصنیف کو بے مثال مانا جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے مصطفیٰ کو بے مثال مانا جائے، کیونکہ بنایا جو بے مثال ہے، بنایا جو بے مثال ہے۔ حضور کی مثال ہے؟ حضور کی پوری کائنات میں اللہ کی قدرت میں مثال نہیں ہے۔ وہ حضرت حسان بن ثابت نے کہا نہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، مفہوماً عرض کر رہا ہو۔ حضرت حسان بن ثابت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا حسان تو عرب میں رہا ہے، عرب کے ارد گرد رہا ہے، تو بادشاہان وقت کے درباروں میں جا کے ان کی ثنا کرتا رہا ہے، تو نے حجاز کو دیکھا ہے، عرب ممالک کو دیکھا ہے، تو نے ایک علاقہ دیکھا ہے، ایک ایریا یا چند علاقے دیکھے ہیں، تو کس طرح اتنے یقین سے کہہ سکتا ہے، اتنے یقین سے کہہ سکتا ہے کہ آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں ہے، جنا ہی نہیں ہے، جنم ہی نہیں دیا ہے۔ میں قربان جاؤں، آؤ میں تمہیں اس کے دروازے پہ نہ لے جاؤں جس نے ساری کائنات کو دیکھا ہے، جس نے ساری کائنات کو دیکھا ہے۔ فرشتوں کے سردار ہے جبریل امی، کہتے ہیں کلبت مشارق الارض ومغاربہا، میں مشرق بھی میں نے دیکھا ہے، مغرب میں نے دیکھا ہے، آدم کے پاس بھی میں گیا ہوں، آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، جناب نوح کو کشتی کا ملا بنتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، جناب ابراہیم کو آگ میں چھلانگ لگاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، جناب اسماعیل کو چھری کے نیچے میں نے دیکھا ہے۔ ارے میں نے وہ حسن بھی دیکھا ہے جس کے حسن کے پیش نظر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ میں نے سارے نبیوں کو دیکھا ہے، سارے حسینوں کو دیکھا ہے، سارے محجبینوں کو دیکھا ہے، لیکن آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اتنے میں آواز قدرت آئی، آواز دل نواز آئی۔ میرے رب نے فرمایا تم دیکھتے کیسے؟ میں نے اس جیسا تو بنایا ہی کوئی نہیں ہے، اس جیسا تو میں نے بنایا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں قربان جاؤں، اللہ نے قرآن مجید قرآن رشید میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف پیش کرتے ہوئے میرے رب نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں وہ خدا ہوں جس نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ اپنے تعارف میں اپنے رسول کو پیش کرتا ہے۔ اگر میرے رسول کا ظاہر دیکھا جائے، میرے رسول کا ظاہر بھی با کمال ہے، اگر میرے رسول کا باطن دیکھا جائے، میرے آقا کا باطن بھی با کمال ہے۔ اگر یقین رکھتے ہو، یقیناً آپ یقین رکھتے ہیں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ حسن کیسا ہے، آقا کا حسن کیسا ہے، کیسا حسن ہے، ان سے جا کے پوچھو جنہوں نے دیکھا ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے نہیں کہا تھا اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ اور آپ نے کہا تھا ما اجمل کا ما احسن کا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، مشتاق اکھیاں کتھے جال ریاں۔ بریلی کا تاجدار بھی کہتا ہے، بریلی کے تاجدار کا اگر میں تخیل پیش کروں تو آپ حیران رہ جائیں، اتنا خوبصورت تخیل ہے بریلی کے تاجدار کا، اتنا پاک تخیل ہے بریلی کے تاجدار کا، اتنا ازکا اور مزکا جو تخیل ہے بریلی کے تاجدار کا۔ وہ بریلی کا تاجدار کہتا ہے رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جن جلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جس نے حضور کو دیکھا، کسی نے کہا چاند جیسے ہیں، کسی نے کہا نہیں سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہیں، کسی نے تلوار سے بھی زیادہ چمکدار۔ جس نے جیسے دیکھا حضور کی تعریف کو بیان کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حیرت نے جل جلا کر کہا یہ بھی نہیں
وہ بھی نہیں. میں قربان جاؤں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات کیسی ہے. آپ کتنے حسین ہیں, کتنے جمیل ہیں. اللہ کے اس کائنات میں اللہ نے حسن کے 100 درجے بنائے ہیں. یہ شاہ عبد العزیز نے لکھا ہے, حسن کے 100 درجے بنائے. اللہ نے 99 درجے اپنے پاس رکھے. ایک درجہ حسن کا ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا. اس حسن کے ایک حصے کو آدھا کیا. آدھا حسن اللہ نے, سمجھ آئی, حسن کے 100 حصے بنائے, 99 اپنے پاس رکھے. پھر اس ایک حسن کے حصے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک سے جناب حسن یوسف کو بنایا. آدھے حصے سے باقی پوری کائنات کے حسن کو بنایا. تو میں نے کہا مالک 99 حصے کہاں عطا کیے؟ کہاں 99 حصے اپنے مصطفیٰ کو عطا کیے ہیں. 99 حصے. میں نے کہا آج تک آپ کا حسن اس طرح نہیں. کہا اللہ نے فرمایا, یہ تفاسیر میں احادیث میں فرمایا, میں نے اپنے حبیب کے حسن کو پردوں میں رکھا ہے. ابھی پردے یا نہیں ہوئے. میں قربان جاؤں حضرت حسان ابن ثابت, آپ کو پتہ ہے جو شاعر ہوتے ہیں, جو شاعر فطرت انسان ہوتے ہیں, وہ حسن کو دیکھنے میں بڑے دلیر ہوتے ہیں. شاعر حسن کے مناظر کو دیکھنے میں بڑا دل دادا ہوتا ہے, بڑا دلیر ہوتا ہے. لیکن حضرت حسان بن ثابت جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے, چہرہ بددعا کو دیکھتے تھے, یوں دیکھتے تھے. چہرہ مصطفیٰ کو حضرت حسان یوں دیکھتے تھے. اور کسی نے کہا شاعر تو بڑا دلیر ہوتا ہے. اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہیں حسن مصطفیٰ کے شعاؤں کی وجہ سے میری آنکھوں کا نور ہی جاتا نہ رہے. تو فرمایا اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے حسن مصطفیٰ پہ پردے ڈال رکھے ہیں. اتنا حسین, اتنا جمیل کہ اللہ نے اپنی کائنات میں اتنا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. تو فرمایا هو الذی, میرے آقا کی صورت بھی با کمال ہے, میرے آقا کی سیرت بھی با کمال ہے. صورت بھی آپ جیسی کسی کی نہیں, سیرت بھی آپ جیسی کسی کی نہیں ہے. ایک امام گزرے ہیں فقہ کے امام محمد, ایک علاقے میں وہ مناظرے کے لیے تشریف لے گئے, اور مناظرے وہ لوگوں کو تبلیغ کے لیے مناظرے کے لیے, غیر مسلموں کا علاقہ تھا, یہودیوں کا علاقہ تھا. میں قربان جو امام محمد, ذرا سبحان سے بولے سبحان اللہ. ایک علاقے میں تبلیغ کے لیے گئے, غیر مسلموں کو مسلمان کرنے کے لیے, مناظرہ کرنے کے لیے. میں قربان جاؤں جب آپ وہاں پہنچے تو جتنے بھی غیر مسلم تھے امام محمد کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. لوگوں نے کہا تم تو مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے, تم تو مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے, تم نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے چھوٹے محمد کے حسن کو دیکھا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ کہا ہم نے چھوٹے محمد کے حسن کو دیکھا ہے. اور یارو جس کے چھوٹے محمد کے حسن کا یہ عالم ہے, اس کے بڑے محمد کے حسن کا عالم کیا ہوگا, وہ عالم کیا ہوگا. تو اب باتیں بڑی ہیں, میرے بھائی بیٹھے ہیں, باتیں بڑی ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور کے حسن کا ایک جھلک اللہ ہم کو عطا فرمائے. ذرا سارے بولو آمین. اگر ایک حسن کی جھلک حضور کی مل گئی نا, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یا رسول اللہ, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.